احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ کے ایک پرتشٹھت سادات پریوار میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ احمد فراز نے جب شاعری شروع کی تو اس وقت ان کا نام احمد شاہ کوہاٹی ہوتا تھا، جو بعد میں فیض احمد فیض کے مشورے سے احمد فراز ہو گیا۔ احمد فراز کی ماتری بھاشا پاشتو تھی، لیکن آرمبھ سے ہی فراز کو اردو لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا، اور وقت کے ساتھ اردو زبان و ادب میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ ان کے ابا انہیں گڑت اور وگیان کی سکشا میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن احمد فراز کا رجحان ادب و شاعری کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے فارسی اور اردو میں ایم اے کی ڈگری پراپت کی اور ودھیوت و ادب و شاعری کا ادھین کیا۔ احمد فراز نے اپنا کیریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے روپ میں شروع کیا، مگر بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد نیوکت ہو گئے۔ 1974 میں جب پاکستان سرکار نے اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے دیش کی سروچ ساہتیہ سنستھا استھاپت کی تو احمد فراز اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے۔ فراز اپنے یگ کے سچے فنکار تھے۔ سچائی اور بے باکی ان کی سرجناتمک سوبھاؤ کا مول تتو تھا۔ انہوں نے سرکار اور ستہ کے بھرشٹاچار کے ورد ہمیشہ آواز بلند کی۔ جنرل ضیاء الحق کے شاسن کو سخت نشانہ بنانے کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ 6 سال تک کینیڈا اور یورپ میں نرواسن کی پیڑا سہتے رہے۔ فراز کی شاعری جن دو مول بھاوناؤں، رویوں اور تیوروں سے مل کر تیار ہوتی ہے، وہ پرتیروز، ہستشیپ اور رجحان ہے۔ ان کی شاعری سے ایک روحانی، ایک نو کلاسکی، ایک آدھنک اور ایک باغی شاعر کی تصویر بنتی ہے۔ انہوں نے عشق، محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور بھاوناؤں کو شاعری کی زبان دی ہے جو عرصے تک انچھوئے تھے۔ فراز کی شخصیت سے جڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے لوکپریہ شاعروں میں سے تھے۔ ہند پاک کے مشاعروں میں جتنی محبتوں اور دلچسپی کے ساتھ فراز کو سنا گیا، اتنا شاید ہی کسی اور شاعر کو سنا گیا ہو۔ فراز کی قبولیت ہر سطح پر ہوئی، انہیں بہت سے سمان و پرسکاروں سے نوازا گیا۔ فراز کی شاعری میں آپ کو درد اور محبت دونوں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، شعر ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں فراز نے محبت ظاہر کی ہے، اور یہیں پر ایک اور شعر دیکھیے کہ رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ۔ فراز اپنے سمے کے بڑے شاعروں میں سے ایک تھے۔ میر تقی میر صاحب سے بہت پربھاوت تھے۔ یہ بات آپ ان کے اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں۔ فراز اپنے سمے کے بڑے شاعروں میں سے ایک تھے۔ میر تقی میر صاحب سے بہت پربھاوت تھے۔ یہ بات آپ ان کے اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں۔ عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو۔ فراز جس طرح سے عشق کو بتاتے ہیں شاید ہی کوئی شاعر بتا سکتا ہے۔ اور بھی کئی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، جس میں فراز نے فراق اور وصال دونوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے فراز آدھے پاکستانی اور آدھے ہندوستانی تھے۔ فراز کی شاعری میں رومانس اور انقلاب دونوں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمے سمے پر انہوں نے پاکستانی حکومت کی جن ورودھی نیتیوں کی مخالفت کی اور اس کے لیے پریشانیاں بھی جھیلی۔ انہیں 2004 میں پاکستان کا سب سے بڑا سمان ہلال امتیاز دیا گیا، جسے بعد میں ورودھ پرکٹ کرتے انہوں نے واپس کر دیا۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو غزل لینگویج کے نردیشک ڈاکٹر علی جاوید نے فراز کو یاد کرتے ہوئے کہا،
آج کے دور میں بھارت اور پاکستان کی بندشوں کو نہیں ماننے والے لوگوں کی بہت کمی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جس طرح کی پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا اور اس کے بعد بھی انسانی آزادی اور مذہب کے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر لکھا ہوا قابل تعریف ہے۔ نامچین شاعر منور رانا نے کہا ہے کہ فراز کے ایک شعر، یہ رسولوں کی کتابیں طاق پر رکھ دو فراز، یہ رسولوں کی کتابیں طاق پر رکھ دو فراز، نفرتوں کی یہ صحیفے عمر بھر دیکھے گا کون۔ پر کٹر پنتھیوں نے ہنگامہ کر دیا تھا، جس پر انہیں 2.5 سال تک وطن چھوڑنے کو مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا رومانٹک شاعر احمد فراز صاحب کی مقبولیت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک قصہ یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ امریکہ میں ان کا مشاعرہ تھا، جس کے بعد ایک لڑکی ان کے پاس آٹوگراف لینے آئی۔ نام پوچھنے پر لڑکی نے کہا فرازہ۔ فراز نے چونک کر کہا یہ کیا نام ہوا؟ تو بچی نے کہا فراز نے چونک کر کہا یہ کیا نام ہوا؟ تو بچی نے کہا میرے ممی پاپا کے آپ پسندیدہ شاعر ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا ہونے پر ان کا نام فراز رکھیں گے، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے فرازہ نام رکھ دیا۔ اس بات پر انہوں نے لکھا اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام سے بچوں کا نام رکھ دیا۔ آپ کو ہلال امتیاز، ستارے امتیاز اور مرتیو کے بعد ہلال پاکستان جیسے عہدوں سے نوازا گیا۔ اس مہان شاعر کی کڈنی فیل ہو جانے کی وجہ سے وقت سے کہیں پہلے 25 اگست 2008 کو اسلام آباد میں ہوئی۔